وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. انشاءاللہ مہینے کے کم از کم 2 جمعہ بعد نماز عشاء مختصر درس یہاں برائٹ ہال میں ہوا کرے گا. ایک جمعہ کے بعد ایک جمعہ چھوڑ کر پھر اس کے بعد 12 جمعہ. تو اس طریقے سے مہینے میں کم سے کم 2 جمعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 جمعہ ہو سکتا ہے. اور یہ درس عالم اسلام کے بہت بڑے عالم محدث اور فقیہ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، یہ پوری کتاب کا نام ہے. اس کتاب کی خود شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص کی ہے. اسی تلخیص کی ہم شرح کریں گے. یعنی شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے نماز کے عنوان پر اور نماز کی تفصیلات، نماز کے احکام و مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کے ارادے سے ایک بڑی بہترین کتاب لیکن تفصیلی کتاب تصنیف فرمائی تھی، جس کا نام تھا صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفات، من التکبیر الی التسلیم، تکبیر تحریمہ سے سلام تک، کأنک تراہا، گویا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب میں نماز کے دوران اور نماز سے پہلے اور بعد کے جتنے مسائل ہیں ان میں سے اکثر کو شیخ نے اپنی کتاب میں جمع کیا اور تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، دلائل کی تفصیل کے ساتھ، ان کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ، یعنی ہر حدیث کی مکمل بحث آپ کو وہاں ملے گی اور ہر مسئلے پر مکمل تفصیلی دلائل ملیں گے. اس یعنی انداز میں شیخ نے یہ کتاب تصنیف کی. لیکن یہ کتاب اس قدر تفصیلی دلائل سے چونکہ بھری ہوئی تھی، اس لیے عام انسان کے لیے ان کا سمجھنا پڑھنا بڑا مشکل تھا کہ حدیثی مباحث جو ہیں، کون سی حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے اور کیوں ہے، اور روات پر کلام اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتی. تو شیخ نے عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے اس کتاب کو آسان بنانے کے لیے خود ہی اس کتاب کی تلخیص کی، یعنی سمرائزیشن کیا. انہوں نے کتاب کو شارٹ کر دیا. اس میں جو دلائل تھے اور تفصیلی مباحث تھے ان کو شیخ نے حذف کر دیا، اور جو مسائل تھے جن کا سمجھنا، یعنی جن مسائل کے دلائل بیان کیے گئے تھے، دلائل کو شیخ نے کیا کیا، حذف کر دیا، لیکن مسائل جو تھے ان کو باقی رہنے دیا. اور اس کتاب کا نام رکھا تلخیص صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ. یعنی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی یہ کیا ہے، تلخیص ہے، اس کتاب کا نچوڑ ہے، نچوڑ. تو انشاءاللہ ہم اسی کتاب یعنی تلخیص والی جو کتاب ہے، اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ کتاب علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو کتاب پر تو میں نے تھوڑی بہت بات کی ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب کے مؤلف پر بھی ذرا روشنی ڈالی جائے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے، اور ان کا علمی رتبہ کیا ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. دیکھیے، شیخ کا نام محمد ابن نوح نجاتی ہے، یعنی آپ کے والد کا نام نوح تھا، اور شیخ کی پیدائش البانیہ میں ہوئی ہے.
اسی نسبت سے آپ کو الالبانی کہا جاتا ہے، محمد ابن نوح نجاتی الالبانی، اور مختصر میں یا جو نام معروف ہے وہ محمد ناصر الدین الالبانی۔ شیخ کی جو پیدائش ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ 1914 میں شیخ البانیہ میں پیدا ہوئے، 1333 ہجری میں 1333 1914 میں شیخ البانیہ کے ایک شہر میں اشقودرہ اس شہر کا نام ہے، وہاں شیخ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں سے پھر شیخ اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کر گئے ملک شام، سیریا چلے گئے۔ سیریا میں دمشق جو ہے، ڈیمسکس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں دائمی اقامت شیخ نے اپنے والد کے ساتھ اختیار کی، یعنی وہیں رہنے لگے، اور وہیں شیخ نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ وہیں ایک مدرسے میں حاصل کی، اور اس کے بعد شیخ کے جو والد تھے یہ خود بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، اور خاص کر کے یعنی فقہ حنفی پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا، تو انہوں نے اپنے والد سے مزید اور آگے کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی، نحو ہے، فقہ ہے، اور اسی طرح حدیث ہے، خاص کر کے فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی شیخ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے پڑھی ہے۔ اس کے بعد ایک مجلہ نکلا کرتا تھا، اس مجلے کا نام تھا مجلۃ المنار، اور اس میں ایک عالم ہے محمد رشید رضا، ان کا جو ہے بڑا تحقیقی مضمون شائع ہوا کرتا تھا، اس میں خاص کر کے جو حدیثیں ہوا کرتی تھی ان کی تحقیق اور ان کی تخریج پر گفتگو کی جاتی تھی۔ تو شیخ نے جب وہ مجلہ پڑھنا شروع کیا تو اسی مجلے کی وجہ سے شیخ کی دلچسپی علوم الحدیث میں پیدا ہوئی، اسی مجلے کی وجہ سے شیخ کا جو رخ ہے وہ حدیث کی طرف ہوا، ورنہ پہلے تو ان کے والد ذرا متعصب بھی تھے، یعنی فقہ حنفی جو انہوں نے پڑھی اپنے والد سے، تو والد صاحب ذرا متعصب تھے حنفی فقہ کو لے کر کے کہ اسی پر چلنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، فتویٰ اسی پر ہونا چاہیے۔ لیکن جب شیخ نے وہ کتاب، وہ مجلہ میگزین جو تھا، وہ ماہانہ شاید تھا، اس کو جب پڑھنا شروع کیا، اور علم حدیث پر جو انہوں نے جب شیخ رشید رضا کی کچھ مضامین پڑھے تو بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد شام میں ایک بہت بڑا مکتبہ ہے، دنیا کا بہت بڑا تاریخی مکتبہ ہے المکتبۃ الظاہریہ، اور وہاں جو ہے پرانے مخطوطات، 800-900 سال پرانے مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے، 1000 سال 1200 سال پہلے جو کہ مخطوطات لکھے گئے وہاں پہ موجود، ایسی نادر کتابیں موجود ہیں جو اب تک طبع نہیں ہوئی ہیں، اور اندازہ لگائیں۔ تو شیخ نے وہاں جا کر کے مطالعہ شروع کیا، اور شیخ کی کوشش اور آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر کے صاحب مکتبہ نے ان کے لیے ایک الگ سے روم خاص کر دیا کہ آپ یہاں مطالعہ کیجئے، اور ایک چابی مکتبہ ظاہریہ کی شیخ کے حوالے کر دی، اور پھر وہاں سے شیخ نے خاص کر کے علم الحدیث میں مطالعہ شروع کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ سی ڈی لگا کر کے جب وہ ریک سے کتابیں نکالنے لگتے تو اگر کتاب 2-3 سلائڈ پیچھے کی طرف ہے، جو کتاب چاہیے اس کتاب تک پہنچتے جو آگے جو کتابیں آتی تو وہ کتابیں بھی شیخ نکالتے، اور نکال کر کے سائڈ نہیں رکھ دیتے، بلکہ اس کو بھی پورا وہیں کھڑے سیڑھی پر پڑھ جاتے، اور اس کے بعد پھر دوسری کتاب پڑھ جاتے، ایسے کر کے تب اپنے مطلوبہ کتاب تک پہنچتے۔ تو اس طریقے سے خاص کر کے علوم الحدیث اور حدیث اور تحقیق اور تخریج کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی تھیں، جن میں بطور خاص ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور اسی طریقے پر عقائد وغیرہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں کی کتابیں شیخ نے خوب زیادہ پڑھی۔ تو اس طریقے سے شیخ کا جو حدیثی سفر ہے وہ شروع ہوا، اور کہا جاتا ہے مورخین نے، آپ کی سیرت نگاری کرنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا حدیثی کام جو کیا وہ ایک کتاب ہے، حافظ العراقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار۔ یہ کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کو شیخ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یعنی نقل کیا، یہ سب سے پہلا شیخ کا کام تھا۔ اور سب سے پہلا تخریجی کام کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بہت ساری حدیثیں ذکر کی گئی، لیکن حدیثیں کہاں ہیں، صحیح ہے کہ ضعیف ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں تخریج کا کام کرنا اور اس کی تحقیق کرنا۔ تو سب سے پہلا تخریجی اور تحقیقی کام جو شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا
وہ معجم الطبرانی، امام الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بڑی ضخیم کتاب، کئی جلدوں میں کتاب۔ اس کتاب کی جو ہے نا ترتیب کی گئی، یعنی اس کے سیکوینس کو ذرا نئے سرے سے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے الروض النظیر فی ترتیبی و تخریجی معجم الطبرانی الصغیر۔ اس کتاب کی شیخ نے تخریج اور تحقیق کی، اور ابھی تک یہ کتاب پبلش نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ کتاب ہاتھ سے شیخ الالبانی کی لکھی ہوئی موجود ہے، ابھی تک پبلش نہیں ہوئی۔ ایسی اور بھی کئی کتابیں ہیں شیخ کی جو ابھی تک پبلش نہیں ہوئی۔ شیخ کو گزرے ہوئے تقریباً جو ہے 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1999 میں شیخ کا انتقال ہوا، اور ابھی بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جو ابھی یعنی زیور طباع سے آراستہ ہونا باقی ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے خاص کر کے جب ابن القیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں جب پڑھی تو سلفیت کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے، اور اسی طرح عقیدہ توحید اور شرک وغیرہ کے تعلق سے شیخ نے بیداری کا کام کرنا شروع کیا۔ وہاں شام میں، سیریا میں وہاں بہت مخالفتیں ہوئیں آپ کی۔ بہت لوگوں نے جو صوفیہ تھے اور قبر پرست تھے، اس طرح کے گمراہ لوگ جو تھے، بدعتی حضرات تھے، انہوں نے خوب واویلا کیا، خوب شور و ہوبا کیا کہ یہ وہابی الضال، ایسے لکھا ان کو کہ یہ الالبانی وہابی الضال، یہ جو وہابی ہے گمراہ وہابی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو اور بھی علماء تھے انہوں نے شیخ کی تائید فرمائی، اور ان کے اساتذہ بھی بعض تھے۔ تو وہاں سے شیخ نے اپنی دعوت کی شروعات کی، اور شیخ نے دروس کا اہتمام شروع کیا۔ یہ دروس بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یعنی زمینی سطح پر جن چیزوں سے دائمی اور دیر پا اثر جن کا ہوتا ہے وہ علمی دروس ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے یہاں یہ درس ابھی منعقد کیا گیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کلکتہ کے مساجد میں اس طرح کے دروس کا اہتمام کیا جائے، اور عقدی اور منہجی کتابیں اور احکام و مسائل کی کتابیں ان کا درس دیا جائے۔ تو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اپنے یہاں جو ہے یعنی سیریا میں جہاں وہ رہتے ہیں دمشق میں، وہاں انہوں نے دروس کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے مختلف کتابیں پڑھانی شروع کی، مختلف یعنی عقیدے میں شیخ نے فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح ہے، بہترین شرح ہے، عربی زبان ہی میں ہے، فتح المجید، عقیدے میں اس کتاب کا درس شروع کیا۔ فقہ میں ہندوستان کے عالم علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ للشوکانی، امام شوکانی کی کتاب ہے الدرر البہیہ، تو اس کی شرح ہے الروضۃ الندیہ۔ یہ پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، جامعہ سلفیہ وغیرہ کے نصاب میں شامل ہے، ہم نے بھی پڑھی۔ اس کتاب کا درس فقہ میں، یہ فقہی کتاب ہے یہ، اور دلائل سے مزین کتاب ہے، تو اس کتاب کا درس شیخ نے فقہ میں شروع کیا۔ اسی طرح اصول فقہ میں عبد الوہاب خلاف کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا درس انہوں نے شروع کیا۔ اصول حدیث میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الباعث الحدیث، اس کتاب کا درس انہوں نے شروع کیا۔ اختصار علوم الحدیث کی یہ شرح ہے، علامہ احمد شاکر نے کی ہے، اس کتاب کا درس اصول حدیث میں شروع کیا۔ اسی طرح فقہ السنہ سید ثابت رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی کئی کتابوں کا درس شیخ نے شروع کیا اور طلبہ کو پڑھانا شروع کیا۔ تو اس طرح کئی شیخ کے شاگرد پیدا ہوئے، نیک اور قابل شاگرد، اور پھر انہوں نے بھی دعوت کا کام الحمدللہ انجام دیا۔ اور یہ جو دعوتی سفر آپ نے شروع کیا تھا شیخ نے، یہ اور آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد مختلف مناصب پر بھی آپ کو قائم کیا گیا، یعنی عہدوں پر آپ کو قائم کیا گیا۔ مصر میں یا شام میں کئی ایک دینی جو ادارے تھے، ان اداروں میں آپ کو مناصب دیے گئے، یعنی آپ کو کہیں رئیس بنایا گیا، کہیں آپ کو نگراں بنایا گیا۔ خاص کر کے حدیث کے معاملے میں جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا، شیخ کو ان کاموں کا نگراں بنایا گیا۔ اور سیاسی طور پر کچھ معاملات ہوئے تو 2 مرتبہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ کو جیل بھی جانا پڑا۔ دمشق میں پہلی مرتبہ جو آپ جیل گئے وہ 1976 میں گئے، 1967 میں، اور یہ وہی جیل تھا، بلکہ ایک قلعہ تھا، ایک فورٹ قلعہ تھا دمشق میں، اس کو جیل میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، وہاں شیخ کو رکھا گیا اور قید کر دیا گیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جس قلعہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قید کیا گیا تھا سن 800 کچھ ہجری میں۔ تو اسی قلعہ میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ کو بھی قید کیا گیا، اور دوسری مرتبہ ایک اور مرتبہ شیخ جو ہے کسی دوسری جگہ پر
آپ قید کیے گئے۔ دوسری مرتبہ جو آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ جو ہے تقریباً 8 مہینے کے لیے ڈالا گیا، لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے، شیخ نے قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود وہاں بھی اپنی تالیفی اور تصنیفی کام کو جاری رکھا، اور وہاں شیخ رحمہ اللہ نے مختصر صحیح مسلم للحافظ المنذری، امام عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے مختصر صحیح مسلم، اس کتاب کی تحقیق وہاں پر کی، اور بھی 2-3 کتابیں وہاں پر لکھی۔ اس کے علاوہ شیخ کی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو تصنیفی خدمات جو آپ کی ہیں، کتابیں اور رسالے جو آپ نے لکھے ہیں، یہ تقریباً 100 کے قریب، اور ان میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی شامل، جیسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، یہ 2 بڑی ضخیم کتابیں ہیں کئی جلدوں میں۔ اسی طرح ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، یہ بھی کئی جلدوں میں کتاب، اور ایک یہ بھی کتاب یعنی صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، یہ کتاب بھی بڑی شاندار کتاب ہے، شیخ کی تصنیفات میں شامل، اور کئی کتابیں ایسی ہیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے، پبلش نہیں ہوئی ہے، شیخ نے ہاتھ سے لکھ کر کے ان کو رکھا تھا اور وہ ابھی تک ہاتھ سے ہی لکھی ہوئی شکل میں موجود، اور ان کتابوں کو لکھنے میں یعنی کئی رکاوٹیں آئیں۔ یہ جو کتاب میں آپ کو بتاؤں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے، اس کے بارے میں شیخ کے ایک شاگرد نے ذکر کیا تھا، یہ کتاب کئی جلدوں میں، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کئی جلدوں میں کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب، یعنی ایسی کتاب جن میں ضعیف اور موضوع روایات کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا گیا بلکہ ان کی پوری تفصیل موجود ہے کہ روایت ضعیف اور موضوع ہے تو کیوں ہے، پورا دراصہ ہے۔ اس کتاب کو شیخ نے، اس کتاب کی بعض جلدوں کو، شیخ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، کاغذ نہیں تھا، تو کیا کیا شیخ نے، وہ راستوں سے کاغذوں کو جمع کیا اور وہ دھاگے لے کر کے، دھاگوں میں دھول یا کوئی چیز لگا کر کے لائن کھینچے، اور پھر ان کاغذات کے اوپر شیخ نے وہ کتاب تصنیف فرمائی اور پھر پرنٹنگ میں اپنے شاگرد کے حوالے کی، تو پھر جا کر کے یہ کتاب جو ہے پبلش ہوئی۔ تو اس طریقے سے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیفی اور تالیفی خدمات انجام دیے۔ اچھا، شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کو جامع دمشق میں بیوع یعنی خرید و فروخت کے احکام، ان پر جو احادیث ہیں ان احادیث کی تخریج کا کام سونپا گیا۔ یہ 1955 میں الموسوعۃ الفقہ الاسلامی، یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، فقہ کے معاملے میں انسائکلوپیڈیا ہے یہ، تو اس میں جو کتاب البیوع ہے، جو خرید و فروخت کے مسائل جہاں پر بیان کیے گئے ہیں اور ان میں حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس کی تخریج کا کام شیخ کو سونپا گیا۔ اسی طریقے پر الجامعۃ السلفیہ، کہاں ہے یہ؟ ہندوستان میں ہے نا، بنارس میں الجامعۃ السلفیہ مرکزی دارالعلوم، جو سلفیوں کا، ہمارا اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا یعنی ادارہ ہے اور بڑا شاندار ادارہ ہے، وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اس مدرسے میں بھی، اس جامعہ میں بھی شیخ کو شیخ الحدیث کے طور پر تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے شیخ کو دعوت دی گئی تھی، لیکن اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چل رہی تھی، اور فیملی کو لے کر کے وہاں سے یہاں آنا یہ بڑا دشوار تھا، اور پھر یہ کہ شیخ جو ہے وہ تالیفی اور تصنیفی خدمات میں لگے ہوئے تھے، بہت کتابیں لکھ رہے تھے۔ تحقیق صرف کتاب لکھنا نہیں ہوتا ہے، کتاب لکھنے سے پہلے وہ کتنے ایام جو ہے تحقیق میں گزارنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ایک کتاب منظر عام پہ آتی ہے۔ تو ان مشغولیات کی وجہ سے، اور بالخصوص اس وقت جو ہے ہندوستان پاکستان میں جنگ چل رہی تھی، اس کی وجہ سے خاص کر کے شیخ نے اس دعوت پر معذرت فرمائی۔ اسی طریقے پر 1388 ہجری میں سعودی عرب میں بھی شیخ حسن بن عبداللہ آل الشیخ، جو اس وقت وزیر تھے، یعنی وزیر المعارف تھے، اسلامی معاملات کے وہ وزیر تھے، انہوں نے شیخ کو مکہ میں جو یونیورسٹی ہے جامعہ مکہ، وہاں نگران اعلیٰ کے طور پہ
یعنی HOD کے طور پہ شیخ کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور آپ کی نگرانی میں یہاں پر کام ہوں، لیکن وہ یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا اور شیخ تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے بعد سن 1395 1395 ہجری میں شیخ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں آپ نے 3 سال یعنی 1395 ہجری سے لے کر 1398 ہجری تک تدریسی خدمات وہاں شیخ نے انجام دی، اور وہاں طالب علموں کی ایک بڑی جماعت نے شیخ سے استفادہ کیا، اور وہاں بھی شیخ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ لیکچرز کے لیے، محاضرات کے لیے شیخ نے مختلف ممالک کا سفر کیا، اور ہندوستان بھی شیخ کو بلایا گیا۔ ہندوستان کی بات ہے یا پاکستان کی بات ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، یا ہندوستان یا پاکستان، ان دونوں مقامات میں سے کہیں سے شیخ کو محاضرہ کے لیے، پبلک لیکچر کے لیے دعوت دی گئی تھی، لیکن شیخ نے یہ کہہ کر کے معذرت کر لی کہ آپ کے ہاں لوگ غلو کرنے والے بہت زیادہ ہیں، یعنی شخصیات میں غلو کرتے ہیں، بڑھا چڑھا دیتے ہیں ایک آدمی عام سے آدمی کو۔ تو شیخ نے کہا کہ آپ کے ہاں جو ہے یہ معاملہ ہے، اور میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھوں کہ میرے اندر ریا اور دکھاوا نہ آئے، میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو شیخ نے پھر معذرت کی، اور اس کے علاوہ جو مشغولیات تھیں وہ الگ تھیں۔ اس کے علاوہ اسبانیہ میں شیخ تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک زبردست بہترین عمدہ محاضرہ پیش کیا، یعنی لیکچر دیا انہوں نے۔ اس محاضرے کا نام تھا الحدیث حجۃ بنفسہ فی العقائد والاحکام، کہ حدیث خود عقیدوں میں اور احکام و مسائل میں حجت ہے۔ اسی طریقے پر قطر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں بھی آپ نے یہ لیکچر دیا اس عنوان پر، منزلۃ السنہ فی الاسلام، اسلام میں حدیثوں اور سنت کی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں آپ تشریف لے گئے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہر جگہ شیخ تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، تو بعض ممالک میں آپ نے شیخ کی نیابت میں آپ وہاں حاضر ہوئے اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کویت بھی گئے، امارات بھی گئے، اور بھی کئی مقامات پر آپ نے مختلف علمی دروس وہاں پر پیش کیے، اور اکثر دروس شیخ الالبانی رحمہ اللہ کے آڈیو کی شکل میں موجود ہے، وللہ الحمد والمنہ۔ کتابیں بھی آپ کی موجود ہیں، اور ایک دروس کا آپ کے دروس کا جو ہے ایک بڑا ذخیرہ آڈیو کیسٹ کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے، اور اس سے الحمدللہ طالب علم اور علماء فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک شیخ کی تصنیفات اور تالیفات اور آپ کے دروس و خطبات اس دنیا میں موجود رہیں گے، تب تک شیخ کو اللہ رب العالمین بدلوں سے اور جزا سے نوازتا رہے گا۔ عالم اسلام کے 2 بڑی مشہور شخصیت اور بڑی عظیم شخصیت، شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان دونوں کا قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ۔ سب سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، نئے سرے سے ایک بیداری لاتا ہے، انقلاب برپا کرتا ہے دین کے معاملے میں۔ شرک بہت عام ہو چکا ہوتا ہے، بدعتوں کا ہر طرف دورہ ہوتا ہے، حدیث اور قرآن و حدیث جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو اسلام کو اس کے حقیقی صورت میں دوبارہ عوام کی دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تجدیدی کارنامہ انجام دیتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے کون مراد ہے؟ آج کے زمانے میں شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ فی الوقت فی زمانہ، یعنی 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں کون سی شخصیت ہے جو مجدد کہلانے کے لائق ہے؟ تو شیخ الالبانی رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا، ما رأیت، انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ کہا کہ میرے خیال میں اس زمانے کا جو مجدد ہے وہ علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، اور ایک دوسرے موقع پر شیخ نے فرمایا تھا، ما رأیت تحت ادیم السماء عالما بالحدیث فی العصر الحدیث، میں نے اس آسمان کے نیچے حدیث کا
عالم مثل العلامتی محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الالبانی سے بڑا حدیث کے معاملے میں موجودہ زمانے میں کوئی عالم نہیں دیکھا۔ شیخ ابن باز نے یہ جواب دیا، اور شیخ ابن باز کون ہے آپ جانتے ہیں، ان کی شخصیت تو الگ ہی ہے، ان پر اگر بات کی جائے تو پھر الگ وقت چاہیے۔ ماشاء اللہ حافظہ ان کا اتنا تیز تھا کہ کبھی کبھی کمپیوٹر میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی، مختلف سافٹ ویئرس نکلے تھے نا، ابھی بھی ہے، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، المکتبۃ الشاملہ ہے اور اس طرح سے اور بھی کئی ایک ہے۔ تو ایک مرتبہ کہیں پر وہاں غلطی تھی اور شیخ ابن باز کے سامنے پڑھی گئی تو شیخ نے فوراً پکڑ لیا، حالانکہ دکھائی نہیں دیتا شیخ۔ اور پھر جب مراجعہ کیا گیا اصل کتاب کا تو پتہ چلا کہ شیخ صحیح ہے اور کمپیوٹر میں جو درج ہے وہ غلط ہے۔ اس قدر حافظہ تیز تھا اور بلا کی جو ہے فقاہت اور ذہانت شیخ، بہت بڑے عالم گزرے۔ انہوں نے شیخ الالبانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ موجودہ زمانے میں حدیث کا شیخ کی طرح عالم میں نے نہیں دیکھا۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالذی عرفته عن الشیخ من خلال اجتماعی به وهو قلیل، کہ میری ملاقات شیخ الالبانی سے بہت تھوڑی ہے، لیکن اس تھوڑی سی ملاقات میں نے جو ان کے بارے میں جانا ہے انہ حریص جدا علی العمل بالسنہ، کہ وہ سنت پر عمل کرنے میں بہت حریص ہیں، اور ومحاربۃ البدع، اور بدعات کے خلاف شیخ بہت سخت ہیں، سواء کان فی العقیدۃ ام فی العمل، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ، دونوں میں آپ جو ہے حدیث پر عمل کرنے میں بڑے سخت ہیں، حریص ہیں، اور بدعت کے بالکل مخالف ہیں۔ اما من خلال قراءتی لمؤلفاتہ، کہتے ہیں کہ جہاں تک ان کی تصنیفات کتابوں کی بات ہے تو ان کتابوں کو جو میں نے پڑھا ہے اور ان کتابوں کے ذریعے سے فقد عرفت عنہ ذلک، میں نے ان کتابوں کے ذریعے سے ان کو پہچانا ہے، تو میں نے یہ جانا ہے، کہتے ہیں وَأَنَّهُ ذُو عِلْمٍ جَمٍّ فِي الْحَدِيثِ، میں نے ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کو زیادہ جانا ہے، اور میں نے یہ جانا ہے کہ وہ جو ہے علم حدیث کے معاملے میں بڑی عظیم شخصیت، علم جم کہتے ہیں بہت زیادہ علم حدیث کے معاملے میں شیخ الالبانی کے پاس، روایتاً و درایتاً، روایتاً و درایتاً، روایت اور درایت دونوں اعتبار سے، روایت کہتے ہیں سند وغیرہ کی بحث کو کہ کون راوی کیسا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے نہیں، اور درایت کہتے ہیں حدیث کے متن میں، حدیث کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا، تو اس ٹیکسٹ کے بیسس پہ حدیثوں کو جمع کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہیں پر لیکن وہ انکمپلیٹ، یا بیچ میں کوئی حرف نہیں ہے، کہیں دوسری کتاب میں وہی حدیث ہے اور وہ حرف وہاں پہ موجود ہے، تو شیخ نے ان کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جمعہ میں ہم خطبہ سنتے ہیں نا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہاں سے لے کے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو یہ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں، پورا خطبہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کی کسی ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں جمع شدہ ہے، تو شیخ نے ان تمام کو جمع کر کے پورا خطبہ تیار کیا، تو اس کو کہتے ہیں درایت، ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت، تو کہتے ہیں روایت اور درایت دونوں اعتبار سے میں نے شیخ کو ذو علم جم، بہت زیادہ علم والا پایا، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَفَعَ فِي مَا كَتَبَهُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور شیخ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا، من حیث العلم ومن حیث المنہاج واتجاہ الى علم الحدیث، علم کے اعتبار سے بھی اور منہج کے اعتبار سے بھی، اور علم حدیث کی طرف متوجہ ہونے، اور یعنی علم حدیث کی طرف لوگوں کو پھیرنے اور علم حدیث کے معاملے میں خدمات انجام دینے کے معاملے میں۔ وَهَذِهِ ثَمرَةٌ كَبِيرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ اما من حیث التحقیقات العلمیہ الحدیثیہ فناہیک بھی، اسی طریقے پر اور بھی کئی علماء ہیں جن کی شہادتیں شیخ الالبانی رحمہ اللہ کے متعلق موجود ہیں۔ شیخ نے اپنی وفات سے پہلے ایک وصیت تیار کی تھی۔ عام طور سے وصیت میں انسان کیا لکھتا ہے، میرا یہ والا پلاٹ اس آدمی کو دے دینا، میرے گھر میں زیور رکھا ہوا ہے اس کو دے دینا، میرے ذمہ قرض ہے پورا کر دینا، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ شیخ نے اپنی وصیت میں کیا لکھا ہے، وفات سے کچھ قبل آپ نے وصیت لکھی تھی، اور اپنی بیویوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو اس میں آپ نے نصیحتیں کی تھیں، اور کچھ بڑی اہم باتیں لکھی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، شیخ لکھتے ہیں اَن يَعْجَلُوا بِدَفْنِي
ولا يخبر من اقاربي واخواني الا بقدر ما يحصل بهم واجب تجهيز. کہتے ہیں جب میری موت ہو جائے، وفات ہو جائے، تو میری وفات کے بعد دفن کرنے جلد بازی سے کام لیا جائے، جلدی جلدی دفن کر دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا تھا. غالباً مغرب سے کچھ پہلے شیخ کی وفات ہوئی تھی، عشاء کے بعد تدفین ہوئی. اور کہا کہ میرے جو قریبی رشتہ دار اور بھائی وغیرہ جو ہے سب کو خبر نہیں دی جائے، خاص کر کے جو خارج ہیں، خارج البلد ہے، جو جس شہر میں میری وفات ہوئی ہے اس کے باہر جو لوگ ہیں ان کو خبر ہی نہ کی ہے. بعد میں ان کو پہنچے گی، خبر تو پہنچے گی، لیکن جو اس شہر میں لوگ ہیں بس ان کو ہی خبر دی جائے تاکہ وہ لوگ مل کر کے تجہیز و تکفین کا کام کریں. اور اپنے غسل کے لیے انہوں نے، شیخ نے اپنے پڑوسی اور اپنے دوست کو متعین کیا تھا. اور اسی طریقے پر شیخ نے یہ کہا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے قریبی جگہ پر دفن کیا جائے تاکہ لے جانے میں گاڑیوں کا سہارا نہ لینا پڑے. مطلب سبحان اللہ. اور اسی طریقے پر شیخ نے ایک بڑی اہم وصیت بھی فرمائی تھی. شیخ نے یہ لکھا تھا کہ میرا جو مکتبہ ہے، میری جو لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری شیخ کی تھی. خود شیخ کی کتابیں جو پبلشڈ ہیں وہ بھی، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود ہے وہ بھی، اور ان کی ذاتی کتابیں جن کے مطالعے کے بیسس پہ شیخ جو ہے یہ تحقیقی اور تصنیفی کام، تخریجی کام کیا کرتے ہیں. بہت بڑا مکتبہ، بہت بڑی لائبریری اور بڑی قیمتی لائبریری، خاص کر کے علم الحدیث کے اعتبار سے شیخ کے پاس تھی. اور مختلف مکتبات سے شیخ نے کتابیں جمع کی تھی. بلکہ میں نے کہا نا کہ وہ المکتبۃ الظاہریہ میں ایک کتاب جو پڑھی ہوئی تھی، معجم الطبرانی کی جو یہ روضۃ النظیر جو ہے، یہ اس کی ترتیب ہے، تو اس کتاب کو شیخ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. کس کے لیے لکھا تھا؟ اپنے لیے لکھا تھا. اس طرح بہت ساری کتابیں جو ہے وہ شیخ نے اپنے ہاتھ سے نقل کر کے اپنے پاس رکھی تھی. تو ایک بہت بڑا علمی مکتبہ، لائبریری شیخ کی اپنی ذاتی لائبریری تھی. شیخ نے اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرے اس مکتبے کو، میری اس لائبریری کو الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ ہے، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ، اس کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس مکتبے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا. اور الحمدللہ اس مکتبے کو جامعہ اسلامیہ نے اپنے لائبریری کے ساتھ جوڑ دیا. البتہ بورڈ ابھی لگا ہوا ہے کہ یہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ کا مکتبہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ کا مکتبہ ہے، وہاں شیخ کی کتابیں موجود ہیں اور طلبہ جاتے ہیں الحمدللہ. اور ہندوستان، پاکستان اور مطلب یہ کہ دنیا جہان سے ہر ایک ملک کا طالب علم وہاں پر موجود ہے، اور وہاں جا کر کے وہ ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہے. شیخ الالبانی کی کتابوں سے بھی طالب علم جو ہے وہاں پر استفادہ کرتا ہے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ کی وفات سن 1420 ہجری میں بمطابق 2 اکتوبر 1999 میں ہوتی ہے. اور شیخ، جیسا کہ میں نے کہا، شیخ کی تدفین عشاء کے بعد فوراً ہی عمل میں آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے علم الحدیث کا یہ بہت بڑا عالم داعی اجل کو لبیک کہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کتاب کی قرأت کریں گے. کتاب کو پڑھنا اور کتاب کی شرح آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کاوشوں اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی تصنیفی اور تالیفی خدمات اور آپ کے دروس اور خطبات کو اور آپ کے تلامذہ کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عامل بالکتاب والسنہ بنائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص الالہیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.